دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر۔ السلام علیکم، چینل 99 پر پروگرام ہے ہیلتھ از لائف اور میں ہوں یاسر عباس۔ جی تو دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی بھرپور انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے ایڈوانس لیپروسکوپک سرجری۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج خصوصی طور پر بات کریں گے پتے کی پتھری اور بواسیر کے حوالے سے، اور ان دونوں موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے بہت ہی خاص مہمان ڈاکٹر سید علی حیدر، کنسلٹنٹ جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر، سول ہاسپٹل کراچی۔ تو آئیے دوستو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ اور ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ موجودہ دور میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے بہت ساری فیلڈز جو ہے وہ پراپر طریقے سے اپنا کام نہیں کر پا رہی، بہت سارے شکوک و شبہات اور تحفظات جو ہیں ان کو مطلب جسے کہتے ہیں کہ ان سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لیپروسکوپک سرجریز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آیا کہ اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جیسے پری آپ ٹیسٹنگ کی جائے کووڈ کی، اور خاص طور پہ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے کووڈ میں کتنی سیف ہے لیپروسکوپک سرجری؟ جی، بہت امپورٹنٹ سوال کیا یاسر آپ نے۔ جس طرح ہر فیلڈ میں تبدیلیاں ہوئیں اسی طرح لیپروسکوپک سرجری اور جنرل سرجری دونوں میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں کووڈ پینڈیمک کے آنے کے بعد سے۔ ظاہر سی بات ہے کیونکہ سرجیکل تھیٹر جو آپریشن تھیٹر ہوتا ہے وہاں پہ بخارات زیادہ مریض کے سینے سے پروڈیوس ہوتے ہیں، بالکل، جس کی وجہ سے پھیلنے کا خدشہ، اگر بیمار جس کا آپریشن ہو رہا ہے وہ پہلے سے کووڈ کا مریض ہے اور یہ چیز نہیں معلوم، تو ظاہر سی بات ہے وہ پورے او ٹی میں جتنا اسٹاف موجود ہے، ڈاکٹر سے لے کے سارے، وہ ایٹ رسک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہسپتال میں کام کرنے والے نرسز اینڈ ادر اسٹافس، ڈومیسلری اسٹاف اور سارا اسٹاف جو موجود ہے اسٹاف میں، جو اس کے کانٹیکٹ میں آئے گا پیشنٹ کے، وہ بھی ایٹ رسک ہوتا ہے۔ لیکن بالخصوص تھیٹر کیونکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مریض کی سانسوں سے بخارات نکلتے ہیں، مریض کو بے ہوش کیا جاتا ہے تو پھیپھڑوں میں ٹیوب ڈال کے اس سے جو سانس مریض کی نکلتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ زیادہ بالکل خطرناک ہے۔ تو یہ ضروری تھا، یہ امر ضروری تھا جیسے ہی کووڈ پینڈیمک آئی کہ سرجری کے اندر کیا تبدیلیاں لائی جائیں کہ سرجری جو آرکیسٹریٹ کی جائے وہ کس طرح سے کی جائے۔ بالکل، جو ہسپتال میں تبدیلیاں آئیں وہ تو سب کے سامنے ہیں کہ ہسپتالوں میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مریض ماسک پہن کے آئیں، جو کہ ضروری ہے مریضوں کے اپنے لیے اور مریضوں کے ساتھ آنے والے لوگوں کے لیے۔ بالکل بالکل، کیونکہ ماسک اگر ایک آدمی پہنے گا تو وہ ایک آدمی بھی سیف نہیں ہے، لیکن اگر ایک جگہ موجود سارے افراد نے پہنا ہوا ہوگا تو سب محفوظ ہیں۔ بالکل، تو یہ ایز اے سوسائٹی انکلٹیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہاسپٹلس میں جہاں یہ تبدیلیاں آئیں وہاں سرجری میں یہ کچھ تبدیلیاں ہیں، جن میں ایک تبدیلی یہ ہے کہ ہمارے جو ماسک ہم کامن سرجیکل ماسک پہنتے تھے اس سے کچھ بہتر ماسک جو زیادہ مدافعت رکھتے ہیں اس جراثیم کے خلاف، یعنی ان کو گزرنے نہیں دیتے جراثیم کو، وہ پہننا شروع کیے گئے تھیٹرز میں۔ اس کے علاوہ بالخصوص ایسے تمام افراد جو ایسی جگہوں پہ کام کریں جہاں ان بخارات سے واسطہ، جیسے ایمرجنسی میں یا آئی سی یو میں یا تھیٹر میں، وہاں پی ای پیز ایسے سوٹس پہنے جائیں کہ نہ جو کراس نہ ہونے دیں وائرس کو، تاکہ مریض کی جلد پہ بھی نہ لگے۔ اس کے علاوہ ایریاز اسپیسیفائی کر دیے گئے کہ کہاں کپڑے تبدیل آپ نے پہننا کہاں ہے پی ای پی کو، اور جا کے اتارنا کس جگہ، ڈسکارڈ کس جگہ کرنا ہے۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے۔ وہیں مریضوں کی سیفٹی، مریضوں کو سیف بنانے کے لیے وہاں ہاسپٹلز میں، تھیٹرز میں جو لوگوں کا آنا جانا ہے وہ روٹین سے کم کر دیا گیا، صرف اونلی ایسینشیل جو لوگ ہوں وہ موجود ہوں، بالکل، سرجن یا جس کی ضرورت ہو۔ بالکل، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جو یہ ٹریننگ وغیرہ کا سلسلہ تھا اس کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کیا گیا، اسٹوڈنٹس کا آنا جو اسٹوڈنٹس لرننگ کے لیے اس کو موقوف کیا گیا، عام طور پر کم کی گئی۔ جی، تو یہ چیزیں ہیں جو تبدیلیاں ہیں۔ انہی میں ایک سوال جو آپ نے کیا جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور جس کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، وہ ہے پری آپریٹو ٹیسٹنگ، یعنی آپریشن سے پہلے اور
آپریشن سے نہ صرف پہلے بلکہ یہ کوشش ہی کی جاتی ہے کہ آپریشن شروع ہونے سے 48 گھنٹے کے اندر ہی کروایا جائے پری آپریٹو ٹیسٹنگ، یعنی آپریشن سے پہلے کی کووڈ کی آپ ٹیسٹ کروائیے. اب اس کے ٹیسٹ بھی چونکہ بہت سارے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے خون کا ٹیسٹ کیوں نہیں کروا لیا، بعض ہاسپٹلز یا فلانا صاحب نے تو کہا تھا کہ خون کا ٹیسٹ کروا لیں. لیکن یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ ٹیسٹ کون سا کرایا جائے اور وجہ کیا ہے. پہلی چیز تو یہ کہ ٹیسٹ اس لیے نہیں کروایا جاتا کہ ڈاکٹرز یا عملہ خود بچنا چاہ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ڈاکٹرز اور عملہ تو اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے یا نیگیٹو آئے کسی مریض کا، وہ اپنی پوری پروٹیکشن لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس کووڈ پینڈیمک میں جتنی سرجریز ہو رہی ہیں ان میں پوری پروٹیکشن لے کے کی جا رہی ہے. اس میں زیادہ جو عمل دخل ہے اس کو کرانے کا وہ اس امر کا ہے کہ اگر پہلے سے ایک مریض ہے جس میں کووڈ موجود ہے، ڈیزیز موجود ہے، کرونا وائرس انفیکشس ڈیزیز موجود ہے، لیکن اس کے علم میں نہیں، چونکہ بعض مریضوں کو سمٹمز نہیں ہوتے. آپ نے سوسائٹی میں دیکھا، لوگ بھی اس چیز کو سے واقف ہیں. تو ایسے فرد کو اگر آپ بے ہوش کریں اور اس کو دوسرا اسٹریس دیں تو پہلے تو وہ مریض بڑے آرام سے اس بیماری کو گزار رہا تھا اور اس کو پتہ بھی نہ چلتا اور وہ ایک عام سا نزلہ کھانسی بن کے گزر جاتی. لیکن جب آپ نے اسی باڈی پہ جو ایک لڑ رہی تھی ایک چیز کے ساتھ آپ نے ایک اور اسٹریس دیا تو اس میں بیماری میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے کووڈ میں. ایسے تو ٹیسٹنگ صرف اور صرف اس چیز کو مد نظر رکھ کے کی جاتی ہے. ٹھیک. اچھا بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ اگلے سوال کی جانب جائیں گے کہ ایک بہت ہی کامن فینومینا ہے کہ عموماً لوگ جو ہیں وہ ایبڈومینل پین یعنی پیٹ کا جو درد ہے اس کو اوائڈ کر دیتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیٹ کا جو درد ہے اسے اوائڈ کر دینا چاہیے یا کسی نہ کسی سرجن سے کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے؟ پھر بہت اچھا سوال ہے یہ. ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں سب سے امپورٹنٹ جو آگاہی دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مریضوں کو بھی باہر کے جس طرح جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے مریضوں کو جس طرح پتہ ہوتا ہے کہ کس بیماری کی صورت میں کہاں جایا جائے اور کس وقت جایا جائے. کچھ گائیڈ لائنز انہوں نے اپنی عام سوسائٹی میں دی ہوئی ہیں. وہ ہمارے ہاں چونکہ کچھ ہمارے جو میڈیسن کے ادارے اور جو حکومتی ادارے ان کی کوتاہی کہہ لیجیے یا کچھ ہمارے اپنے عوام کی طرف سے بھی کہ وہ جاننا نہیں چاہتے بعض چیزوں کی گائیڈ لائنز موجود ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے لوگوں کو علم ہی نہیں ہے ہماری عوام کو کہ کس صورت میں کہاں جایا جائے. جی. پہلی چیز تو یہ کہ پیٹ کا درد کوئی عام چیز نہیں ہے بالکل، بلکہ درد ہی کوئی عام چیز نہیں ہے. میں تو یوں کہوں گا وجہ یہ کہ جب درد ہو رہا ہوتا ہے تو درد ایک پروسیس کی، ایک اندرونی طور پہ ہونے والے عمل کی نتیجے میں ایک بیرونی چیز سامنے آتی ہے جو آپ کو الارم کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ درد کا سمٹم الارم کے لیے رکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ جسم میں غلط ہو رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو درد کو ہی اس کو ایک عام سی چیز سمجھنا غلط ہے. چاہے جائے کہ پیٹ کے درد کو جہاں اتنے سارے اعضاء موجود ہیں اور جن کی بیماریوں میں بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جو بگاڑ کی صورت میں جان لیوا بھی ہو سکتی. تو پیٹ کے درد کو معمولی نہ سمجھا جائے. اگر پہلی بات بالخصوص جو یہ اوپری حصے میں پیٹ میں درد ہوتے ہیں جس کو عمومی طور پہ عوام نسبت دے دیتی ہے معدے کی تیزابیت کے ساتھ کہ مجھے تو یہ شروع سے ہے ایسی باتیں. حالانکہ پیٹ اوپری حصے کا درد جو کہ معدے کی تیزابیت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور معدے کی تیزابیت بہت ساری اور بیماریوں کی وجہ سے کمپلیکیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو معدے کی تیزابیت ہے تو پہلی بار تو چلیں اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشنز جو موجود ہیں، یعنی ایسی میڈیکیشنز جن کی اجازت ہے کہ ایک عام آدمی بغیر پرسکرپشن کے بھی جا کے میڈیکل اسٹور سے خرید سکتا ہے. پہلی بار میں تو وہ آپ لے لیں. لیکن اگر آپ کو ایک جگہ پہ ایبڈومینل پین سیکنڈ ٹائم ہو تو رائے یہی ہے اور تمام دنیا میں تمام ہیلتھ اتھارٹیز یہی کہتی ہیں کہ کنسلٹ اے ڈاکٹر اینڈ پریفریبلی اے سرجن، کیونکہ ایسی بیماریاں اوپری حصے میں پیٹ میں درد ایک ایسا سمٹم ہے جس میں سرجیکل کنسلٹ ضروری ہے، سرجن کی رائے ضروری ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ساتھ بات کرنا چاہیں گے کہ جو ہمارا بنیادی طور پر موضوع بھی ہے پتے کی پتھری. پتے کی پتھری کے حوالے سے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کی ابتدائی علامات یا تشخیص جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے
اور کیا علامات ہیں کہ جن کا اظہار ہو تو یہ شبہ ظاہر کیا جا سکتا ہے کہ اس کو پتے کی جو ہے وہ پتھری ہے؟ پتے کی پتھری ایک تو ہمارے معاشرے میں پہلے بھی رہی، ہمارے لوگوں میں، ہماری ایتھنیسٹیز میں، ہماری جو پاپولیشن ہے لوکل، لیکن اب جب سے ویسٹرن ڈائٹ بڑھی ہے تو جہاں بہت ساری اور بیماریاں بڑھی، وہیں ویسٹرن ڈائٹ کے ساتھ آتے آتے فیٹی ڈائٹ کے استعمال کی وجہ سے اور زیادہ ہمارے یہاں پتے کی پتھری کے مریض دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پتے کی پتھری کی علامات کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، وہاں یہ عوام کو جاننا ضروری ہے کہ پتے کی پتھری کی علامات سمپل معدے کے درد کی طرح کی ہوتی ہیں کہ اوپری حصے میں پیٹ کے درد ہوتا ہے۔ جو فرق تھوڑا سا اگر آپ توجہ سے دیکھیں اپنے پیٹرن کو درد کے، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ درد عمومی طور پہ کھانے کے 1.5 سے 2 گھنٹے بعد ہوتا ہے۔ یہ لنکڈ ہے معدے سے، جب کھانا آگے نکلتا ہے کہ جس لمحات میں جب پتے کو کام کرنا شروع کرنا ہوتا ہے، تو اگر کسی کے پتے میں پتھری ہو تو یہ اس وقت کے ساتھ ٹائم ہوتا ہے درد۔ تو اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں، اچھا اس کے ساتھ ساتھ باقی علامات جو ہے متلی کا آنا یا الٹی کا آ جانا، شدید درد کا، بعض اوقات درد شدت اختیار کر جائے جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مروڑ، کیونکہ اس صورت میں پتا سکڑ کے اس پتھری کو آگے اپنے منہ پہ کی طرف پھینک دیتا ہے، اور اگر وہ وہاں پھنس جائے تو ایک مروڑ کی طرح کا درد ہوتا ہے۔ تو ان علامات کی صورت میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سرجن سے کنسلٹ کریں۔ دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ اگر ایڈوائز کیا جائے، بعض لوگ اس کو بھی ایوائڈ کرتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ الٹرا ساؤنڈ ایک بالکل بغیر شعاؤں کے ایک جس میں کوئی خطرناک چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی نہ سرنج کا رول ہے نہ کسی اور کا، ایک سمپل جو ہے انویسٹیگیشن ہے، نان انویسو، جس میں یعنی مریض کو کسی طرح بھی ہارم نہیں پہنچتا۔ صحیح۔ ایکس رے میں تو پھر بھی ہے نا کہ شعائیں مریض کو لگتی ہیں، لیکن الٹرا ساؤنڈ میں وہ بھی نہیں ہے، ساؤنڈ ویوز پہ آواز کی لہروں سے بالکل وہ امیج کو ترتیب دیتا ہے۔ تو الٹرا ساؤنڈ کروائیے، الٹرا ساؤنڈ کروا کے دیکھیے۔ ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میں، چونکہ ابھی ہم بریک پر بھی جائیں گے تو اس سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ وہ سوال بھی اس میں شامل ہو جائے کہ نارملی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے پتے کی پتھری کے حوالے سے، تو یقیناً آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایکیوٹ لیول پر اگر چلی جائے، مثال کے طور پر اگر مریضوں کو نہیں پتہ اور اسی کے ساتھ گزارا کرتے جا رہے ہیں، تو آیا کہ ایکیوٹ لیول پر بھی سرجری کی جا سکتی ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ عموماً سرجنز یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 6 ویکس آپ ویٹ کریں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا، پتے کی جہاں جب پتے کی بیماری بڑھتی ہے، جیسے جیسے پہلے مریض کو درد مہینوں میں ایک بار ہوتا ہے، پھر یہ جب چیز بڑھتی چلی جاتی ہے اور پتے کی دیوار کی موٹائی اور پتے کے فنکشن الاسٹیسٹی وہ خراب ہوتی جاتی ہے، تو درد اور فریکوینٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جلدی ہفتے بھر میں، اور بعض مریضوں کو مستقل رہنا پڑتا ہے۔ اسی بیچ میں اگر پتھری پتے کے منہ پہ جا کے پھنس جائے تو اس صورت میں ایکیوٹ مریض کو تیز شدید پین ہوتا ہے، جو ایون عام جو وہ دوائیں جس سے وہ لے کے کنٹرول کر رہا تھا اس درد کو، اس پہ کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ تو ایسی صورت میں، اور ساتھ میں پھر جب پتے میں تمام مواد وہ رک جاتا ہے پتے کے منہ پہ پتھری ہونے کی وجہ سے، تو جو پتے کا مواد ہے اس میں انفلیمیشن، سوزش شروع ہو جاتی ہے پتے کی دیوار میں، اور ارد گرد مریض کو درد شدید ہوتا ہے، پیٹ کے اوپری حصے میں ہاتھ لگانے پہ بھی درد ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ درد کاندھے اور کمر کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو ایسا مریض الٹی، متلی اور پھر بخار کی کیفیت، چونکہ اندر سوزش کا عمل جاری ہوتا ہے، تو اس کو ایکیوٹ پین کہتے ہیں کہ ایکیوٹ اسٹیج میں آیا ہے پتا۔ عمومی طور پہ سرجنز آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ ایکیوٹ ہے پتا۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو پہلے 1990 اور اس سے پہلے کے ادوار میں یہ چیز عام تھی کہ ایسے مریضوں کو پہلے اینٹی بائیوٹکس پہ رکھتے تھے، اور پھر ان سے کہتے تھے کہ نہیں ابھی آپ 6 ویک اینٹی بائیوٹکس ہی لیتے رہیں۔ بعض مریض ان میں سے 2-2 3-3 ہفتے، بعض 4-4 ہفتے ایڈمٹ ہو کے اینٹی بائیوٹکس لگوا کے پھر گھر جاتے تھے، اور پھر 6 ہفتے بعد ان کا آپریشن کیا جاتا تھا۔ اچھا، اس زمانے میں یہ موضوع لگا کیونکہ اس زمانے میں ایک تو خالی یہ نہیں کہ لیپروسکوپی اپنی ارلی سٹیجز میں تھی، اس وقت چونکہ آپریشن جو گولڈ سٹینڈرڈ آپریشن ہے پتے کی پتھری کے لیے، پتا نکالنے کے لیے، وہ لیپروسکوپک سرجری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے فوائد بہت زیادہ ہیں بنسبت چیرے
دے کے پورے بالکل اوپن سرجری میں اور منیمل انویسو میں یہی واضح فرق ہے سر. جی بالکل. تو یہ اب جو یہ اس کے بعد جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی اور یہ ہمارے جو یہ کیمرہ سسٹمز اور اس میں ایڈوانسمنٹ آتی گئی, ظاہر سی بات ہے ہمارے دیکھنا, ہم چونکہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں سارا کچھ کیمرہ اور مانیٹر کی کوالٹی پہ. لیپروسکوپک سرجری میں کیونکہ کیمرہ جاتا ہے, ایک 10 ملی میٹر کا کیمرہ ہوتا ہے, 5 سے 10 ملی میٹر کا, وہ جا کے وہ ساری تصویر کو اندر کی باہر دکھا رہا ہوتا ہے مانیٹر پہ. تو ایسی صورتحال میں جتنا اچھا وہ دکھائے گا اتنا اچھا. تو جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی اور اس کے علاوہ جیسے جیسے ٹیکنیکل ایبلٹیز سرجنز کی بڑھتی گئیں, بالکل بالکل بالکل, اس حساب سے پھر یہ پتہ چلا کہ اگر ایکیوٹ اسٹیج میں بھی آپریشن کیا جائے تو وہ نہ صرف سیف ہے بلکہ مریض کے لیے فائدہ ہے. کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو وہ 6 ہفتے انتظار کرتے تھے, اس میں کیا ہوتا تھا کہ ابھی آپ نے مریض کو اول تو اتنا ایک ایڈمیشن ہوا, اس میں اینٹی بائیوٹکس لگیں. اینٹی بائیوٹکس کا خالی فائنینشیل کاسٹ نہیں ہے, خالی پیسہ انوالو نہیں ہے, مریض کی اندر کیمیکل, ظاہر سی بات ہے ایک کمپاؤنڈ آپ انجیکٹ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. تو اگر کوئی آپشن ہو کہ نہ انجیکٹ کرنا پڑے تو وہ زیادہ بہتر ہے, ظاہری سی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر یہی مریض ابھی گھر گیا نہیں ہوتا تھا کہ 6 ہفتے پورے نہیں ہوتے تھے, تیسرے ہفتے میں دوبارہ ہمارے پاس آ جاتا تھا کہ درد دوبارہ شروع ہو گیا. تو وہ 6 ہفتے اس ایکیوٹ اسٹیج کے ختم ہونے سے کبھی پورے ہی نہیں ہو پاتے تھے بعض مریضوں میں. صحیح. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جلد از جلد, اگر مریض جلد از جلد ایکیوٹ اسٹیج میں پہنچے پہلے ہفتے, بالخصوص 5 دن سے پہلے, تب تو بہت ہی سرجنز کے لیے بالکل آسان بھی رہتا ہے کیونکہ اندر اتنی زیادہ تبدیلیاں آئی نہیں ہوتی, چیزیں چپکی نہیں ہوتی آپس میں. جو اس میں ایکیوٹ اسٹیج میں آپریشن کرنے کے سارے جو ہچکچاہٹ تھی پہلے وہ یہ تھی کہ چونکہ چیزیں چپکی ہوئی ہوتی ہیں تو بعض اوقات جگر کی نالی کو ڈیمیج ہونے کے خدشات رہتے ہیں. تو اگر مریض جلدی آئے تب ویسے ہی مریض کے حق میں بہتر رہے گا. دوسرا یہ کہ ایکیوٹ اسٹیج میں تمام اسٹڈیز, تمام لٹریچر, تمام جو کمپیریزنس کیے گئے کہ جن کو ایکیوٹ میں کیا گیا اور جن کو بعد میں کیا گیا 6 ہفتے تک, اس میں کہیں فرق نہیں رہا کسی بھی کمپلیکیشن کے حوالے سے. دونوں سیف ہیں. آپ لیپروسکوپک سرجری کر سکتے ہیں اگر ایکسپرٹیز ہیں ارلی اسٹیج میں بھی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہیں سے گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر. میں ہوں یونس خان. زندگی میں کچھ فیصلے مناسب وقت پہ کیے جاتے ہیں, جیسے کہ میرا یہ فیصلہ جو میں نے صحیح وقت میں کیا. عمار آئیکون ٹاور, بہترین لوکیشن, بہترین رہائشی پروجیکٹ عمار آئیکون ٹاور, نارتھ کراچی 4 کے چورنگی گلشن قنیس فاطمہ سوسائٹی میں 300 فٹ چوڑے مین روڈ سے متصل, جہاں ہے دور جدید کے تمام سہولیات. آسائش اور رہائش ساتھ ساتھ. تعمیراتی کام تیزی سے جاری. پہلے وزٹ کریں پھر فیصلہ کریں. میرا اعتماد عمار ڈیولپر اینڈ بلڈرز. میں نے تو بک کرا لیا ہے اور آپ نے بکنگ صرف 45,000 سے اور ماہانہ قسط صرف 12,000. ابھی بکنگ کرائیں عمار آئیکون ٹاورز میں اور موٹر سائیکل ساتھ لے جائیں, وہ بھی بالکل فری. بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں مارکیٹنگ کی دنیا کا معروف نام TI مارکیٹنگ نیٹ ورک. سیل نمبر 0309 222 9914 0330 3587 فون نمبر 021 364 03312 and 4. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر. ویلکم بیک.
ناظرین، ڈاکٹر سید علی حیدر سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ابھی جیسے آپ نے تذکرہ کیا وچ از ایڈوانس لیپروسکوپی، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ ایڈوانس لیپروسکوپی ہے کیا، اور ایڈوانسمنٹ کے لحاظ سے کون کون سے سیکٹرز ہیں کہ جن کو کور کیا جاتا ہے؟ ٹھیک، ایک تو ایڈوانس لیپروسکوپی کے حوالے سے جو سوال ہے وہ اس سے پہلے ایک موضوع جو ہمارا پچھلی گفتگو میں مجھ سے رہ گیا تھا وہ میں پورا کر دیتا ہوں کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ مت ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ شاید پتے کی پتھری کا جو لیپروسکوپی والا یا جس کو عمومی طور پہ لوگ لیزر والا آپریشن کہتے ہیں اس کی اس بنا پہ کہ چونکہ گردے کی پتھری کے علاج سے وہ واقف ہیں کہ وہ لیزر کی سے توڑا جا سکتا ہے، جی تو وہ اس کو بھی لیزر والا آپریشن کہتے ہیں۔ تو وہ لیزر والا اس میں اول تو یہ لیپروسکوپی میں کیمرہ بیسڈ ہے، کوئی اس میں لیزر نہیں یوز ہوتی، تو لوگوں کے ذہن میں یہ مت ہے کہ شاید اس میں پتھر کو صرف اندر سے توڑ دیا جاتا ہے اور پتا نہیں نکالا جاتا پورا کا پورا، نہیں، اس میں صرف فرق لیپروسکوپی یا لیپروسکوپی کا ایک موضوع نام جس کو ہم کہتے ہیں، لیپروسکوپی کا جو ایک موضوع نام جس کو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے منیمل ایکسیس سرجری یا منیمل انویسو سرجری۔ میں منیمل ایکسیس سرجری زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اندر کام وہی ہوتا ہے، ایکسیس میں فرق ہوتا ہے، بجائے دروازے کے روشن دان سے جایا جاتا ہے۔ بالکل بڑی خوبصورت مثال دی صاحب۔ تو یہ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ نہیں، کام پورے من و عین وہی کام ہوتا ہے جو اوپن آپریشن میں، چاہے کوئی سی بھی لیپروسکوپک سرجری ہو، صرف جانے کا راستہ، چاہے پیٹ پورا لمبا چیرا دینے کے بجائے ایک 4 چھوٹے یا 3 چھوٹے سوراخوں سے ہم وہی عمل انجام دے دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو جیسے جیسے اب آپ نے جو دوسرے سوال کی طرف آپ کے آتا ہوں کہ ایڈوانس لیپروسکوپی کیا ہے۔ لیپروسکوپی میں شروع میں جب ابتدا ہوئی تو کولیسسٹیکٹمی سے یا گائنیکولوجیکل پروسیجرز، اور پھر بڑھتے بڑھتے بات آئی کہ اپینڈکس کا علاج، اپینڈیکٹمی جس کو اپینڈکس کا آپریشن جو ہے وہ بھی لیپروسکوپی سے کیا جانے لگا۔ اب جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی، انسٹرومنٹس بڑھتے گئے، اور جو انسٹرومنٹس کی فنکشنالٹی ہے اس میں تبدیلیاں کی جاتی رہیں، بالکل، اور کچھ ڈیوائسز ایسی آئیں کہ جو اندر خون کے بہاؤ کو زیادہ بہتر انداز میں روک سکتی ہیں، جن کو ہم انرجی ڈیوائسز کہتے ہیں۔ پہلے سے ڈائترمی ہوتی تھی، اب بہتر ڈیوائسز آ گئی ہیں اور کلپس وغیرہ ہے، تو پھر اور سرجریز کی جانے لگیں، جن میں ایڈوانس لیپروسکوپی کی اگر آپ بات کریں تو ان میں اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ہم بڑی آنتوں کا کینسر، غذا کی نالی کا، میدے کا کینسر، اور ایون جو پتے کے کینسر یا جگر کے کینسر میں جو آپریشنز ہوتے ہیں جس میں جگر کا کچھ حصہ نکالا جاتا ہے پتے کے ساتھ، ایسے آپریشنز وہ بھی ہم لیپروسکوپکلی کرنے لگے۔ فینٹاسٹک۔ تو ابھی جو اور اس وقت جو ہمارے معاشرے میں جس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ہرنیاز وغیرہ بھی کامن ہیں، تو ہرنیا کی سرجری، کیونکہ مریض اس میں ہرنیا مریض کے پیٹ کے مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے، بعض درد اور خواتین میں بھی عام ہے، پیٹ کے ناف کے ارد گرد کے ہرنیا، خواتین میں تو ایون بہت زیادہ ہے، زیادہ، جی بالکل۔ تو میں وہی ناف کے ارد گرد، کیونکہ ہمارے یہاں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خواتین میں ایکسرسائز کا رجحان کم ہے، تو ان کے مسلز جو ہوتے ہیں ان کی اسٹرینتھ وہ والی نہیں ہوتی، تو ایسی جگہوں پہ خواتین، اور اب تو ہمارے مرد حضرات بھی تھوڑا سا نشان وغیرہ کے حوالے سے کاسمیٹیکلی کنسرنڈ ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو لیپروسکوپی آپشن فراہم کرتا ہے کہ رزلٹ بھی اچھا دے اور کاسمیٹیکلی بھی مریض کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہو سرجری، کہ پیٹ کے ایسے حصوں میں نشان نہ آئے کہ جہاں وہ نہیں چاہتا مریض۔ تو لیپروسکوپی اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بہتر۔ بالکل، اور آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا سر کہ اوپن سرجری اور لیپروسکوپک سرجری میں جو واضح فرق ہے وہ فرق ہی یہ ہے کہ جو آپریشن کے جو بڑے بڑے نشانات ہیں جو اوپن سرجری سے عموماً پڑ جاتے ہیں، تو بنسبت اس کے انتہائی چھوٹے چھوٹے 2 سے 4 سوراخ ہوتے ہیں، تو وہ نظر بھی نہیں آتے بعض اوقات کہ اتنا چھوٹا اس کا انسیجن ہوتا ہے کہ زیادہ محسوس بھی نہیں ہوتا وہ۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ساتھ ہی ساتھ اب ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آئیں، وچ از پائلس، بواسیر کے حوالے سے۔ تو ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گا میں خود بھی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ پائلس کی ابتدائی علامات کیا ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ ٹھیک، تو اس سوال کے ہم تھوڑا سا پس منظر میں چلے آتے ہیں۔ سوال آپ کا بہت اچھا، آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ تو
پس منظر یہ ہے کہ ایک تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز زبان زد خاص و عام ہے کہ اگر کسی کو بھی پخانے کے ساتھ فضلے کے ساتھ خون آئے، اب چاہے وہ خون کسی بھی رنگ کا ہو، چاہے درد کے ساتھ ہو، درد کے بغیر ہو، اس کو ہمارے معاشرے میں اس کو بواسیر، پائلز، ہیمورائڈز یہی سمجھا جاتا ہے، اسی سے جوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اسی سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اس سے جوڑنے کا جو دوسرا نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عوام پائلز، بواسیر کو کوئی بیماری سمجھتے ہی نہیں ہے۔ بیماری سمجھتے سے مراد یہ ہے کہ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، یعنی وہ اچھا کھانسی نزلہ ہے جس طرح اس طرح۔ اب مشکل یہ ہے کہ کس طرح باور کرایا جائے عوام کو یا آگاہی دی جائے کہ جو بواسیر کی علامات ہیں وہی علامات بڑی آنت کی دوسری بیماریوں کی بھی ہوتی ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے۔ دوسرا نقطہ جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ کیسے یہ بات عوام کے کو ذہن نشین کرائی جائے کہ اگر بواسیر بھی ہے تو آپ جتنا جلد از جلد فزیشین، سرجن سے رجوع کریں گے، سرجن سے، کیونکہ اس صورت میں بیماری سرجیکل ہے تو سرجن سے رجوع کریں گے، اتنا بہتر اور اتنا کم خرچ اور کم تکلیف دہ علاج سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ بالکل۔ بواسیر اپنی ارلی سٹیج میں صرف اور صرف انجیکشن کے ذریعے بھی جلائے جا سکتے ہیں، ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا اس سے اگلی اسٹیج ہو تو بینڈنگ کر دیں، یعنی اس میں مریض کو بے ہوش نہیں کرنا پڑتا۔ مریض ایک کلینک میں جاتا ہے اور کلینک ہی میں اس کا یہ پروسیجر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اگر یہ چیز لوگ خود سمجھیں کہ کبھی بھی جو خون اگر ان کے پخانے میں آ رہا ہے، رفع حاجت کرتے ہوئے اگر خون آئے تو اس کو عام سمٹم نہ لیں۔ عام یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے سمٹم نہیں ہے کہ جس کو خود سے دیکھا جائے، کیونکہ اس صورت میں یہ ایک سمٹم ایسا ہے جو بڑی آنت کے کینسر کا جو ہمارے ہاں اب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ پروگرام سے پہلے جیسے کہ آپ سے ذکر کر رہا تھا میں۔ جی 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 بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحب میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہاں پر یہ بھی بتائیے کہ لیپروسکوپی کے حوالے سے جو لوگوں میں غلط فہمیاں ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اچھا، پہلے تو یہ کہ لیپروسکوپی کی غلط فہمیاں، اس کی وجوہات بھی یہی ہیں کہ ایسے لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو نہیں جانتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ عوامی آگاہی مہم بھی ابھی اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ کے پروگرام کو میں بالخصوص آپ کو اور آپ کے اس پوری ٹیم کو تہنیت پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کا بہت احسن عمل ہے کہ آپ عوام کو آگاہی دے رہے ہیں صحت کے مسائل کے بارے میں۔ تو لیپروسکوپی کے بارے میں لوگ، جیسا کہ میں نے ایک غلط فہمی کا ذکر کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں پوری بیماری نہیں نکالی جا رہی، تو ایسا نہیں ہے، صرف جانے کا راستہ وہ ہے۔ دوسری لوگوں کے ذہن میں کہ اس میں شاید کوئی شعاعیں ہوتی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک صرف کیمرہ، ہم ایک سوراخ سے کیمرہ ڈالتے ہیں جو ہمیں امیج سامنے مانیٹر پہ دکھاتا ہے، اور جس طرح باقی 3-4 سوراخ جتنے ضرورت ہوں جس بھی عمل کے لیے، جس بھی آپریشن کے لیے، بالکل اتنے سوراخ بنا کے لمبے اور موڈیفائڈ انسٹرومنٹ جو اس کے لیے خاص اس کے لیے بنائے گئے لیپروسکوپی، اس کے ذریعے وہی کام کر کے آتے ہیں جو ہم ہاتھ چیرے دینے کی صورت میں ہاتھ اندر ڈال کے کر کے۔ عموماً سر ٹنل بھی کہا جاتا ہے میرے خیال سے، جی پورٹ کہتے ہیں، اس کا جو اصل میڈیکل نیم ہے پورٹ ہے، وہ ٹنلنگ ہی، اگر آپ اس کو عام سر غلط بھی ہو جاتی ہے نا کوئی چیز، لیمن ٹرم یوز کریں گے تو یہی کہیں گے کہ ٹنل بنا کے یا سوراخ کر کے، بالکل اوپننگز بنا کے وہ کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہولز بنا کے، جس کو بعض اوقات اس کو کہا جاتا ہے یہ اس کے منی ہول سرجریز۔ ہاں بالکل، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسے بالکل ایڈوانس نام دیا جائے تو وچ از منیمل انویسو سرجری۔ بالکل۔ دوسرا جو یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں اور ہے کہ اس میں شاید جو ہے اس لیے درد کم ہوتا ہے کہ اس میں پورا کام نہیں کیا گیا۔ لوگوں کے ذہن میں سوالات ہر طرح، اور یہ اچھی بات ہے، لیکن بات یہ کہ سوالات پوچھے جائیں بجائے اس کے کہ وہ آپس ہی میں ڈسکس کریں، نہ جاننے والے جو علم رکھتے ہیں اس فیلڈ کا ان سے پوچھے جائیں۔ تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ درد اس لیے کم ہوتا ہے، درد اس لیے کم نہیں ہوتا کہ اندر بیماری کو پوری طرح سے نکالا نہیں جاتا جتنا چیرے والی سرجری میں۔ درد اس لیے کم ہوتا ہے کہ اصل درد جو مریض کو آپریشن میں ہے وہ زیادہ اس میں عمل دخل پیٹ کے اوپری حصے، جلد کے چیرے اور پٹھوں کے کٹنے پہ، تو اگر وہ کم کٹیں گے تو درد بقدرے کم ہوگا۔ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بہت ہی خوبصورت بات ہے، اور چونکہ اس وقت ہم پروگرام کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ
مختصراً آپ جواب دیجئے 2 سوال جو کہ میں اپنے ہر مہمان سے پوچھتا ہوں. نمبر 1 سوال کہ اسی شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ ہوا یوں کہ کچھ میرے والد شروع سے کام کے ساتھ ساتھ کچھ سماجی ایکٹیویٹیز وہ رکھتے تھے، تو گھر میں بہت سارے ہر فیلڈ کے لوگ موجود تھے. اچھا، کچھ گھر میں جب بیماریاں وغیرہ جیسے آتی ہیں بزرگوں کی، وہ آئیں تو ایک چیز ان کو بھی محسوس ہوئی، ارد گرد بھی، اور پھر انہوں نے کچھ ڈاکٹرز کا رویہ دیکھ کے میرے والد اپنے ایک فزیشین سے بہت امپریس تھے. تو اس کے بعد ایک خواہش، ہم جاتے رہتے تھے ان کے ساتھ، تو ایک خواہش جاگی کہ اس انداز سے کیوں نہ ایک خدمت کے ساتھ، ظاہر سی بات ہے ایک روزگار کا طریقہ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک خدمت ہے. کیونکہ میرے والد آج تک یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کو اس کے وقت کی قیمت دے سکتے ہیں، علاج کی قیمت نہیں دے سکتے. واہ. تو علاج، کیونکہ وہ علاج، جب یہ ہمارا ویسے ہی سب کا عقیدہ ہے کہ علاج جو ہے وہ من جانب اللہ شفا ہے، تو جو اس کا ذریعہ بن رہا ہے اس کو آپ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. ایسا ہی تو بس اس میں ڈاکٹری کی، پھر کچھ اساتید ایسے ملے جو سرجن، ان سے ان کے سرجری کی فیلڈ سے بھی لگاؤ اس کی وجہ سے پیدا ہوا. پھر آگے چلتے چلتے سفر یہاں تک آ گیا. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ ایک خاص پیغام جو آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں. خاص پیغام ایک تو بالخصوص جو اس وقت پینڈیمک چل رہا ہے اس میں ایک خاص پیغام یہ ہے کہ دیکھیے، سب خیال کیجئے، ہو سکتا ہے آپ جوان ہوں، آپ کو کوئی بیماریاں نہ ہوں، آپ یہ بیماری آرام سے جھیل سکتے ہوں، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہر گھر میں کچھ بزرگ موجود ہیں اگر آپ یہ بیماری ان تک لے گئے، جو بیماری جن کو پہلے سے شوگر، بلڈ پریشر یا سانس کی بیماریاں یا اور کسی بیماری، جیسے بعض مریض ڈائلیسس کے پیشنٹس ہوتے ہیں ریگولر ڈائلیسس پہ، رینل فیلئر کی، تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. پھر وہ ان کے لیے اس بیماری کو جھیلنا مشکل ہو جاتا ہے اور نتیجہ بعض اوقات موضوع نہیں آتا. تو ایک پیغام تو میرا یہ. دوسرا پیغام، جو باتیں ہم نے اس انٹرویو کے دوران آپ کے پروگرام میں کی، انہی کو میں دوبارہ سے ریٹریٹ کرنا، انہی کو دوبارہ سے میں ان کو ری ایمفیسائز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر علامات ہیں، پیٹ کے درد کی علامات یا جسم میں جو بھی علامات ہیں، تو میڈیکل ایڈوائس ضرور لیجئے. جا کے سرجن کو، فزیشین کو، جو بھی جس کو آپ سمجھیں اس کو دکھائیے. خود سے بیماریوں کا علاج نہ شروع کریں، اور اگر جانتے ہیں کہ بیماری ہے تو اس کے علاج میں دیر نہ کیجیے، بالخصوص ایسی بیماریاں جو وقت کے ساتھ ساتھ خراب تر ہوتی چلی جائیں گی. کیونکہ یہ جتنی بھی بیماریاں، بواسیر، ہرنیا، آنت کے مسائل جو کینسر تک ہو سکتے ہیں، اور دوسرے وہ ان میں سے بہت ساری بیماریاں بعد میں چل کے باعث تشویش ہو جاتی ہیں، اور ان کا علاج اتنا سہل نہیں رہتا، اتنا مکمل نہیں رہ پاتا جتنا اگر ان کو شروعات میں کیا جائے تو حاصل ہو سکتے ہیں جو نتائج. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. ایک بار پھر انتہائی مشکور، انتہائی ممنون کہ آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین، یہ تھے ڈاکٹر سید علی حیدر، کنسلٹنٹ جنرل اینڈ ایڈوانس لیپروسکوپک سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر سول ہاسپٹل کراچی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپیل کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیے تاکہ ہمارا ہر نیا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے میزبان یاسر عباس کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر. دیکھتے رہیے ہیلتھ از لائف 99 نیوز چینل پر.